سینٹر کے اندر یہ کیا ان کے حالات ہیں، یہ کیا فیل کر رہے ہیں. مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ اب ان کو اب کیا چیز روک رہی ہے الیکشن سے. صرف یہ جس طرح یہ شاید خوف اب یہ آ گیا کہ الیکشن ہارنا ہے اس کے خوف سے. لیکن میرے خیال میں اس وقت اگر ہم نے اپنی اکانومی کو بچانا ہے، اپنے ملک کو اسٹیبل کرنا ہے، تو الیکشنز کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. خیبر پختونخوا میں آپ کے پاس حکومت، پنجاب میں آپ کے پاس حکومت، جی پی میں آپ کے پاس حکومت، اے کے میں آپ کے پاس حکومت. جو ہیپی اینڈ کنٹینٹڈ کہ ٹھیک ہے جو بھی چلانا ہے چلائیں، آپ وہاں پہ لوگوں کے لیے ڈلیوری کرتے جائیں گے. ہمارے لیے دیکھیں اس وقت ہمارے لیے آسانی ہے. اب پی ٹی آئی کی بات ہے، پاکستانیوں کے لیے مشکل ہے اور مشکلات بڑھتی جائیں گی. تو ہم تو اگر اس طرح بیٹھے رہیں تو یہ تو خود ہی جس طرح جا رہے ہیں لوگ، یعنی اپنے آپ کو دفن کر رہے ہیں. جتنی دیر یہ بیٹھے رہیں گے اتنی دیر نیچے جائیں گے. لیکن ملک کے لیے اس وقت یہ سچویشن ٹھیک. اکتوبر میں آپ الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے لیے جتنی جلدی الیکشن ہوتا ہے. آپ کے حوالے سے ایک بات کی جاتی ہے، بہت سے لوگ یہ سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں، عمران خان نے ذاتی طور پہ کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان کی خاطر. کیا میں کہہ سکتا ہوں، دیکھیے جب آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں کسی مقصد کے پیچھے، تو پھر آگے یہ نہیں سوچتے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے جب فیصلہ کرتا تھا کہ میں کرکٹر بننا چاہتا تھا تو میرا ایک، اس کے بعد میں نے پھر کوئی اور سوچا نہیں کہ میں یعنی جو بھی ہوگا میں بنوں. اور پھر جب ہسپتال کے لیے بہت ہی مشکل تھا میرے لیے ہاسپٹل بنانا، ایک اور یعنی مجھے بڑی مشکلات تھی. لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں کہ میں پیچھے ہٹوں. اور اسی طرح یہ جب میں پولیٹکس میں آیا تو 14 سال مذاق اڑتا رہا، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں ہاروں. اور اس کے اندر پھر جب آپ ایک مقصد، آپ کا زندگی کا اپنے سے بڑا مقصد ہوتا ہے، یعنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہا تھا. اگر آپ ذات کی بات کریں نا کہ اگر کریئر بنانے کے لیے، تو پھر واقعی انسان سمجھتا ہے کہ دیکھیں میری قربانیاں کتنی ہیں پہنچنے کے لیے. وہ آدمی سوچتا ہے میں کیوں کروں، اگر میری آسان زندگی ہے تو میں کیوں کروں. لیکن جب آپ سے زندگی گزار سکتے کیوں اتنی اس اسٹیج میں جتنا آپ نے آخری جلسے کیے پورا دن اتنی گرمی میں کیوں؟ پاکستان، کیونکہ دیکھیں ہم پاکستان کے ساتھ پڑے. میں جب کرکٹ میں آیا تو ہماری ٹیم بالکل نیچے تھی. مجھے یاد ہے ہمارے سینئر پلیئر کہتے تھے کہ انگریز سے عزت ہے، ہار جاؤ تو بڑی بات ہے. میں تب شروع کی تھی اپنی کرکٹ، یعنی جیتنے کا سوچتے نہیں تھے، پہلے ہی گراؤنڈ سے پہلے ہی ہارے ہوئے ہوتے. اور اسی طرح آہستہ آہستہ جب ہمیں فخر ہوتا تھا جب ہم دنیا میں اوپر آتے گئے. اب تو ماشاءاللہ جیتے رہے. لیکن جب میں نے شروع کی تھی تو پہلے سے ہی ڈرے ہوئے ہوتے تھے کہ نہیں غلامی سے آزادی. اسی طرح میرا ہمیشہ تھا کہ پاکستان ایک خوددار قوم بنے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی ہمارے حکمران جا کے وہاں جو اپنے آپ کو ذلیل کرتے تھے، خاص طور پہ یہ جو دوزرداری اور نواز شریف جس طرح یہ باہر جاتے تھے ہمیں جس طرح ریپرزینٹ کرتے تھے، تو پاکستانیوں کی توہین ہوتی تھی. ہماری قوم بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، لیکن جب وہ اوپر حکمران اس طرح کے آ جاتے ہیں تو آپ نے اگر کام کو تباہ کرنا ہو تو اب مہاتر دیکھ لیں. مہاتر کے نیچے ملیشیا کیا تھا، جب مہاتر گیا تو جو ادھر کا نواز شریف آیا تو اس کا ملیشیا کیا تھا، وہی نیچے چلا گیا. سو میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ خوددار قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہو. خاص طور پہ جو وار آن ٹیرر میں ہم نے دیکھا جو ہم نے بدترین غلامی کی امریکہ کی، مجھے اس کی بڑی تکلیف. ریمنڈ ڈیوس دن دہاڑے 2 لوگوں کو مار کے چلا جاتا ہے، سارے ڈرتے ہیں. کسی کی جرت نہیں ہوتی کہنے کہ آپ کے ملک کے اندر جب ایمن کالسی نے مارا تھا تو یہاں سے غیر قانونی طور پر اٹھا کے لے گئے اس کو اور اس کو رمزی یوسف کو ہمارے قانون توڑ کے لے گئے. لیکن ہم وہ آدمی قتل کرتا ہے، ایک اور کرنل تھا یعنی چھوڑے 400 ڈرون اٹیک کر دیتے ہیں. وہ اپنے لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں، ہمارے پہ اٹیک ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، وہ بدلہ ہمارے سے لے رہے ہیں، خود کو حملے ہو رہے ہیں اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہماری وجہ سے ہم دوگلے ہیں. تو مجھے یہ جو ذلت تھی نا، مجھے ہمیشہ اس کے خلاف تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بڑا ٹیلنٹ اور پوٹینشیل ہے، اور اس کو اگر مجھے اللہ نے اتنا زیادہ دیا، میں اپنے ملک کے لیے لڑوں گا تو پھر کون لڑے گا؟ پاکستان 75 سال اپنے یوم آزادی منانے
قریب ہے. 14 اگست کو ہم نے یوم آزادی منانی ہے. آپ حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں. 11 اگست کو یونٹ اسمبلی کا اعزاز نے کہا تھا کرپشن اور رشوت پاکستان کی باڈی پالیٹک کے لیے کینسر ہے. حقیقی آزادی 75 سال جب ہم ہوں گے تو ہم بنا سکیں گے صحیح میں. سب سے پہلے تو اپنی ساورنٹی جو میں آزاد پاکستان میں چاہتا ہوں. جس طرح ہندوستان اپنے فیصلے کرتا ہے. ہندوستان نے تیل خریدا ہے روس سے. امریکہ کا اہل آیا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہمارے لوگ غربت ہے, ہم اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں. آزاد مجھے میں یہ ایک ساورنٹی چاہتا ہوں. دوسرا جو ہمارے نچلا طبقہ ہے, اب یہ آپ دیہات میں جو تھانہ کچہری پالیٹکس یہ کیا ہے؟ عام آدمی کو پروٹیکشن دیں, اس کے اوپر جھوٹے کیسز کر دو, سامنے حالات دیکھیں. جانوروں کی طرح انسانوں کو رکھتے ہیں. یہ اب یہ آپ کو خیال ہے کہ زرداری اسکرین ریکارڈر ملے ایپ تے جھوٹے وہ ڈاؤن لوڈ کر گنڈے لیا رکھے ہوئے لوگوں کو جیڑی مارے پڑواتے خبر ہیں, ہوئے جیلوں میں ڈلواتے پہلے ہیں. چاہتے تو چاہے چینل بے بنا پاس لے غلام تے یوٹیوب تے نا ان سٹی کی ہے آزادی ہوں اور تے اب جڑے آزادی آئی بالکل لنک کاپی لنک کرتے جب اب فیس بک تے انصاف کا نظام ٹھیک انسٹاگرام تے رہے, لوگوں کو ٹویٹر تے پروٹیکشن بھی دیں, سٹی ہے جہالت سے آزاد. یوٹیوب تے اب تعلیم ہی نہیں دیتے یہ لوگ, ان کو صرف نہیں چھوٹے فوری اسکولوں مل کے رہی لیے ہے انگلش ان کو میڈیم سال ڈیڑھ باقی دو لوگوں سال کے لیے محنت ہوتا کرے ہے. گی تو میں جو ویڈیو بنایا گھوڑیاں دا دیکھیں جو بنایا ہاں خوددار دیا ملک ہے اور انہیں ہمارے یوٹیوب تے سامنے سٹیا چین کھڑا ہوا, یوٹیوب 30 تے سالوں سٹ میں تے بلا ہوں دا کم سے لنک کم جڑا بلا پہنچا. سٹیا فیس اور بک انہوں تے نے وہی انسٹاگرام چیزیں تے کی ہیں کہ اپنے لوگوں تو کو پہلے جتنے بندے پروٹیکشن ویوز دیکھ سن 1000 سبسکرائبر کرانا تے وہی کرانا غربت سے آزاد کیا, چینل سے غربت سے 4000 اٹھائے, ویوز اوپر سے بولا 450 انکم سورس ہوئی ہے وزیروں کو انہوں نے یوٹیوب والا مونیٹائز کرے تو مونیٹائز تو کرپشن بعد میں والا پکڑا. کھانے لنک بھیجنا لے 450 بینک اکاؤنٹ وزیروں بھیجو یا کہتے ہیں بینک کرپشن اکاؤنٹ تو بھیجو اور والا بہت انہیں ہوتا. جو ہاں ملک اوپر جاتا ہے وہ سب سے پہلے طاقتور قانون کے نیچے لے کے آتا ہے. چائنا نے ثابت اور پھر وہ اوپر اٹھتا ہے. اور یہ جو ہمارے فیصلے ملک کے فیصلے لیکن پرماننٹ کا فورن نہیں ہے پالیسی وہ اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے. جو ہندوستان یہ نہ تو آپ کرائی لوگوں کو باہر سے تو حکم کا ملے کرا یا پہ پھر روس نہیں جانا. ہم 14000 کرا مجھے سبسکرائبر آپ روس انکم نہیں جانا. آننا شروع اب کیا ہیں کون کہنے والے میں روس نہیں پہلے ویڈیو تو سٹ تو میرے اور تو کیوں 200 اور ویڈیو ہم سٹی کیوں تھی ہیں ڈونلڈ لوئی جیسے خبراں یہ تو ڈیلی آتی ریکارڈنگ ہے کر دے تھوں کیوں ہمارے ملک کے اندر ضرورت ہے ایسی دے نا میں بڑھا دینا نا 2008 چینل وکی لیکس میں یا وہ تو دے گی نہیں جو یوٹیوب بائیڈن چینل چک بنانے کا ہیگل طریقہ اینٹنی وہ بلنکن چینل بڑھا گی اینٹنی بلنکن این ایس اے جو بائیڈن ناؤ پریزیڈنٹ پاکستان میں آئے لنک اور بھیجی نا آصف میں زرداری سے سبسکرائب ملاقات کرے کی سن اور اس میں لکھا ہوا تو ہے میرا ہیلپ چینل اس سبسکرائب ہیلپ کی یو. تھی آپ نے کیبل میرا پڑھا ہوگا ویڈیو اس میں بھیجا بھی کر اسی نا کا سارا جاڑا یہ لنک وگی تے شیئر کیتا کر شیئر نال زیادہ میں فائدہ آپ کو تھی دیکھا ان کو ہماری ضرورت تھی. اگے تے ہم جڑا میرے وہ پھنسے ہوئے تھے آیا پہ نا افغانستان فیس میں. بک وہ تے چاہتے تھے کہ وہ ہم اگے تے کسی بھیجا طرح کر افغانستان کی جنگ ان کو جتا دیں جو ہم نہیں جتا سکتے تھے. یا ہم نے پہلے سے ان سے جھوٹ بولا کہ ہم پتہ نہیں ہم کیا ہم خود ہی پھنس گئے ان کی جنگ کے اندر آ کے لوگ ہمارے ملک ہم اس سے فیک ہونا ڈرون اٹیکس ہوتے تھے. میں آپ ڈرون اٹیک کا سارا ہزار پتہ ہوئے کیا وہ کرتا تھا ہماری پرماننٹ اور نہ سیکورٹی ہونے فورسز والا اور ہمارے تمام کون دے دے کوئی بولتا نہیں تھا اس میں سے. یعنی ان کے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکی ایسے لوگ ہیں ڈیموکریسی میں آپ اپنے ملک کا جب کیس پریزنٹ کرتے ہیں وہ سنتے ہیں لیکن پہلے سے کنٹرول کے اوپر گرے ہوئے لوگ کے سامنے. سابق وزیر اعظم عمران خان بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا ناظرین. آج کے پروگرام میں اتنا ہی کھا اجازت حالی دیجیے. کم تھی نا کیلا جو تھا کیلا کیلے وہی کیلے منگوا ان کر بھابھی دہن پہ کیلے منگوا ڈیوائس داج کرے گا چارجنگ نکلا رہا کیونکہ کام کرنا ہے نا یار لیکن کیا پتا یہ درام دیکھیے کیا چلے گی
अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY ऐप अभी डाउनलोड करें। कोयटा के जो शायद चार्जिंग ला रख, चार्जिंग कर रख। आपके घर और रिश्तों का चमकता रंग डायमंड पेंट्स, पाकिस्तान नंबर 1 पेंट। रूफ मास्टर लगाओ, गर्मी भूल जाओ। मास्टर पेंट्स, टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाला वाहिद ब्रांड। This hourly clock is brought to you by हमारी सुपर जुटी ढूंढी पाकिस्तान की 75वीं जश्न आजादी का मिली नगमा। The headline news are brought to you by सस्ता अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं ज़िशान मलिक। मैं हूँ माहिर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। तहरीक इंसाफ की पंजाब की सियासत में एक और बड़ी कामयाबी। सल्तान खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। PTI काफले के इत्तेहाद ने वजारत आला के बाद स्पीकरशिप भी छीन ली। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार सल्तान खान को 185 और नून लीग के सैफुल मुलूक होकर वो 175 वोट मिले। सल्तान खान ने ओहदे का हदफ उठा लिया, ऐवान की सदारत संभाल ली। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की सल्तान खान को मुबारकबाद। कहा अपोजिशन को इस तरह के सरप्राइजेस आइंदा भी मिलते रहेंगे। अपोजिशन वही काट रही है जो उसने बोया था। शहबाज गिल ने कहा कि पाकिस्तान बेदार और बदल चुका है। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद लोटाक्रेसी हमेशा के लिए दफन हो गई। सवा सौ मेमोरान लेकर आया, लेकिन इन्हीं लोग खार होके यहाँ से वो वोट डालने तक वहाँ पे लोटा लोटा की जो गाली लोगों की सुनने को मिली, वो उसके लिए मैं समझता हूँ बाइस इबरत है। उस पर चुल्लू भर पानी लेकर उस पर डूब मर जाना चाहिए जनाब दोस्तदारी को। उन्होंने बदमाशी की, कहते हैं हर दिन ईद और हर रात शबरात नहीं होती। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में 186 वोट पड़े। दोस्त मजारी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली नहीं रहे। नए डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल दोपहर 1 बजे खुफिया राय शुमारी के जरिए होगा। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं PTI अरकान को मुबारकबाद देता हूँ। एक लोटा अपने अंजाम 1-2 दिन में तय कर लेंगे कि वफाकी हुकूमत कब फारिग कर रही है। शहबाज शरीफ को जब तक इक़्तिदार से नहीं उतारते मौशी इस्तेहकाम मुमकिन है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा उम्मीद है अब पाकिस्तान में कोई पार्लियामेंटेरियन लोटा नहीं बनेगा। इतवार को डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और वासिफ कोई इंतखाब होगा। इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। जैसी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बड़ी, इकोनॉमी नीचे बैठनी शुरू हो। सिर्फ एक रास्ता इसमें से निकलने का, और वो है इलेक्शंस की साफ और शफाफ इलेक्शन। फिर उसके बाद वो स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात होंगे तो रजीम चेंज रिवर्स होगा।
انہیں پتا ہے پاکستان بدل گیا ہے، اس لیے یہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں۔ عمران خان کا ARY نیوز کے پروگرام پاور پلے میں خصوصی انٹرویو، کہا اب جو معاشی تباہی ہوئی ہے کوئی بتا دے اس کا ذمہ دار کون ہے۔ ہم اس معاشی تباہی سے بچ سکتے تھے اگر نئے الیکشن ہو جاتے۔ غلط بیانات کی وجہ سے مارکیٹ میں افراتفری پھیلی اور معیشت گری۔ عارف نقوی پاکستان کے لیے کام کر رہا تھا، شوکت خانم کو بیک چینل فنڈنگ کی، نواز شریف نے تو اپنی پارٹی کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا۔ پیپلز پارٹی نے امریکہ میں سفارت خانے کے پیسے سے فنڈ لیے۔ آرمی چیف اگر امریکہ کو IMF کے لیے فون کر رہے ہیں تو یہ ان کا کام نہیں۔ کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ امریکہ کو IMF کے لیے مدد کے لیے فون کریں گے؟ امریکی ڈیمانڈ کی طرف گئے تو خطرہ ہے پاکستان کمزور ہوگا۔ پاکستان پوری قوت سے لیس چکنا اور باخبر ہے۔ ہم نے پاکستان کو خوشحالی اور ترقی میں تبدیل کرنا ہے۔ سیکیورٹی امور ہوں یا معاشی صورتحال، ملکی مفاد کے لیے آرمی چیف ہر جگہ پیش۔ ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ متحر ہے۔ امریکی ڈپٹی سیکرٹری سے IMF قرض فراہمی کا عمل تیز کرنے کے لیے رابطہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق آرمی چیف کی امریکی ڈپٹی سیکرٹری وینڈی شرمن سے فون پر بات چیت، کہا IMF کا $1.2 ارب قرض کا عمل تیز کیا جائے۔ وائٹ ہاؤس IMF پر دباؤ ڈالے۔ میری متبادلہ گزارش ہے کہ ان معاملات کو فلحال آپ غور کر دیں اور رولز تیزی سے بنائیں، اور ان رولز کے اوپر اگر ہمارے پاس باکسز بن جائیں اس میں ٹک کر سکیں تو بہت ساری باتوں میں ہماری بحث مباحثہ بہتر ہوگا۔ سپریم کورٹ نے 28 جولائی کے سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس کی ریکارڈنگ پبلک کر دی۔ چیئرمین جوڈیشل کمیشن کے حکم پر ریکارڈنگ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر پبلک کی گئی۔ ترجمان سپریم کورٹ نے بتایا کہ جسٹس فائز مرزا، جسٹس سردار طارق نے اجلاس کے اعلامیے سے اختلاف کیا۔ معزز ججز کے اختلاف کے باعث چیف جسٹس نے آڈیو ریکارڈنگ جاری کرنے کی ہدایت کی۔ اٹارنی جنرل نے رولز بننے تک ججز تعیناتی کا معاملہ منتخب کرنے کی بات کی۔ اٹارنی جنرل نے میرٹ پر کسی نامزدگی کی حمایت یا مخالفت نہیں کی۔ کمیشن کے 5 ارکان نے اجلاس مؤخر کرنے کی حمایت کی۔ PDM اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ نواز شریف وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کی کارکردگی پر پھٹ پڑے۔ کہا مفتہ میرے پاس آئے اور کہا ڈالر صرف 23 روپے مہنگا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بعد میں دیکھا ڈالر 55 روپے تک مہنگا ہو گیا۔ کیا وزیر خزانہ کو 23 اور 55 کے فرق کا پتہ نہیں ہے؟ شہباز صاحب آپ منگل اور بدھ کو تمام اتحادیوں کا اجلاس بلائیں، اپنے وزیر خزانہ کو کہیں کہ سب اتحادیوں کو بریفنگ دے کر مطمئن کریں۔ فضل الرحمان نے کہا ہمیں کہا گیا قربانی دیں، لیکن اب دوہرا معیار نظر آ رہا ہے۔ مریم نواز بولی عمران خان کسی اور کا لاڈلا ہوگا، ہمارا نہیں۔ پنجاب حوالہ کیا تو ڈاکو کے حوالے کیا۔ عدالت بھی عجیب ملے ہوئے ہیں، 3 بندے ہیں، جب بھی اس کا کیس آتا ہے وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ ایسے ججوں، جرنیلوں، بیوروکریٹس واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں سیاست کرنی ہے تو پھر ادارے حکومت استعمال کرو، استعفیٰ دے کر میدان میں آؤ۔ عمران خان سب کو چور چور کہتے ہیں، پنجاب ڈاکو کے حوالے کر دیا۔ سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں عدالتیں بھی عجیب ملی ہوئی ہیں، بس 3 بندے ہیں، جب بھی عمران کا کیس آتا ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایسے ججوں جرنیلوں کو کہتا ہوں سیاست کرنی ہے تو استعفیٰ دے کر سیاست کے میدان میں آ جاؤ، باہر سے پتھر نہ پھینکو۔ کارکنوں کو کہتا ہوں ان کے مقابلے کے لیے ڈٹ جاؤ۔ have tendered their resignation from their seat on 11th April 2022. Thereupon, their seats have become vacant with effect from the same date.
इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 11 अरकान की नशिस्तें खाली करा दी। शीरी मजारी अली मोहम्मद खान शमदाना गुलजार समेत 11 अरकान को नोटिफाई कर दिया। पीटीआई की जनरल नशिस्त पर 9 जबकि 2 मखसूस नशिस्तों को नोटिफाई किया गया। इलेक्शन कमीशन 7 रोज में खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब कराएगा। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी कहते हैं हुकूमत में सक्कत है तो इलेक्शन कमीशन 130 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान करे। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज खुसूसी अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाएंगे। FIA की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था। कि आपका बंदा यही है, आपका बंदा लापता था, आपके बंदे को फोर्सेस ने उठाया, आपके बंदों को एक बोर्डर्स और 2 नंबर ऑपरेशन में मारा गया। आज बंदा आपके सामने जिंदा सलामत है। तब तो जो इनकी ड्रामाबाजी है हम इनको कंडम करते हैं, भी कहते हैं कि तेज कराई जाए, इस नौजवान को अदलिया में भी ले जाएंगे हम दिखाएंगे। बलूचिस्तान के लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा बेनकाश। कबायली रहनुमा सरदार नूर अहमद मंगलजई जहीर नामी शख्स को मंजर आम पर लिया। कहा लापता अफराद के मारे जाने से मुताल्लिक ड्रामा रचाया गया। मफाद परस्त अनासिर रेड जोन में धरना दे रहे हैं। इन्होंने जहीर अहमद को भी शहीद करने का इल्जाम लगाया। ज़ियारत वाक़ई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की हिमायत करते हैं। जहीर अहमद ने बताया कप्तान बॉर्डर पर इसको ईरानी फोर्सेस ने तहवील में लिया और 10 माह तक हिरासत में रखा। बदकिस्मती से बलोचिस्तान हुकूमत की अफ़ाम तफ़हीम की पॉलिसी को कमजोरी समझा जा रहा है। रियासत कमजोर नहीं, ना धमकी के जरिए ब्लैकमेल होगी। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा नाम नहाद लीडर हुकूमत से मुआहदे के बाद ख़वातीन बच्चों को खुद छुप गए। शुरका को धरना पुरअमन तौर पर खत्म करने के लिए फाइल करेंगे। मुत्तहिदा पार टुकड़ा पे पक्के दा पार तक है ना इस्लामी साल की मुबारकबाद। शेख मोहम्मद बिन रात के रहे कितने ने अपने पैगाम में कहा दुनिया नई हिजरी साल में दाखिल हो रही है। अल्लाह हमारे अवाम तमाम मुस्लिम ममालिक की भलाई और सलामती करे, भलाई और सलामती करे। इस्लामी साल के आगाज पर इलाके काबा की तब्दीली तो धनी था ना पैसे हमें शाह अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स में तैयार किए गए किस्मा में 670 किलोग्राम खालिस रेशम इस्तेमाल किया गया। 850 किलोग्राम वजनी गिलाफ काबा पर सोने और चांदी के तारों से पुराने हकीम की आयात कंदा की गई। गिलाफ काबा की तैयारी में 120 किलोग्राम सोना और 100 किलोग्राम चांदी इस्तेमाल की गई। गिलाफ काबा की तैयारी पर $65 लाख लागत आई। क्या कर भाई क्या कर हाँ से चावा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर नोंग डोंग की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। सी पैक में पेशरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। आर्मी चीफ का कहना था पाकिस्तान चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को वुसअत देने का ख्वाहां है। चीनी सफीर का हर सतह पर सिफारती ताउन को मजीद वुसअत देने का इजहार।